معزز ناظرین، یہ وہ راز ہے جسے سائنس ابھی تک نہیں سمجھ سکی کہ زبان صرف بولتی نہیں بلکہ یاد بھی رکھتی ہے، ریکارڈ بھی کرتی ہے اور ایک دن گواہ بھی بنے گی۔ جدید نیورو سائنس کہتی ہے کہ زبان براہ راست دماغ کے لیمبک سسٹم مطلب جذباتی مرکز سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی زبان ہے جو انسان کو فرشتہ یا شیطان بنا دیتی ہے، یہی زبان ہے جو محبت کے دریا بہا دیتی ہے اور یہی زبان ہے جو دلوں کو کاٹ کر نفرت کے زخم چھوڑ دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ انسان کی زبان اور قرآن کا حیران کن راز۔ ہمیشہ کی طرح اسلامی، سائنسی، روحانی اور عقلی زاویوں کے ساتھ۔ جی ناظرین، انسانی زبان، یہ چھوٹا سا عضو لیکن حقیقت میں کائنات کے بڑے بڑے راز اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہی زبان ہے جو الفاظ کو جنم دیتی ہے۔ یہی زبان ہے جو انسان کو فرشتہ یا شیطان بنا دیتی ہے، یہی زبان ہے جو محبت کے دریا بہا دیتی ہے اور یہی زبان ہے جو دلوں کو کاٹ کر نفرت کے زخم چھوڑ دیتی ہے۔ معزز ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زبان کی طاقت کو بارہا بیان کیا۔ سورۃ قاف کی آیت نمبر 18 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگران فرشتہ لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، غور کریں، یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ زبان صرف گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ انسان کی تقدیر اور آخرت کے فیصلے کی کنجی ہے۔ سائنس کی دنیا میں زبان کو مسل آرگن مطلب صرف ایک جسمانی عضو یا حصہ سمجھا جاتا ہے جو ذائقہ چکھنے، بات کرنے اور کھانے میں مدد دیتی ہے، لیکن قرآن اس سے آگے کا راز کھولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ زبان انسان کے دل اور دماغ کے درمیان ایک ایسا پل ہے جو اندر کے راز کو باہر ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جدید نیورو سائنس کہتی ہے کہ زبان براہ راست دماغ کے لیمبک سسٹم مطلب جذباتی مرکز سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جذبات ہمارے دل میں ابھرتے ہیں وہ بغیر کسی رکاوٹ کے زبان پر آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ معزز ناظرین، زبان انسان کی اصل پہچان ہے۔
سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر انسان کی ٹانگ پرنٹ مطلب زبان کا پرنٹ فنگر پرنٹ کی طرح منفرد اور الگ ہوتا ہے، اور قرآن نے اسی حقیقت کو اور گہری سطح پر بیان کیا ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 4 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ نے انسان کو زبان عطا کی۔ معزز ناظرین، غور کیجئے، اللہ نے سب سے بڑا انعام انسان کو یہ دیا کہ اسے بیان یعنی زبان عطا کی، اور یہ زبان صرف الفاظ بولنے کے لیے نہیں بلکہ حق اور باطل کو پہچاننے، سوچنے اور اظہار کرنے کی صلاحیت ہے۔ ناظرین کرام، روحانی پہلو سے دیکھیں تو زبان کا ہر لفظ ایک وائبریشن، لہر یا ارتعاش پیدا کرتا ہے، اور یہ الفاظ کی لہر کائنات میں پھیل جاتی ہے، درختوں، دیواروں اور دوسرے انسان کے کانوں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے اور اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار قول سدید یعنی سیدھی اور مضبوط بات کہنے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ ایک اچھا لفظ دلوں میں نور بن کر اترتا ہے اور برا لفظ دلوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کبھی اللہ کی خوشنودی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور وہ اسے جنت کے بلند درجات تک پہنچا دیتی ہے۔ معزز ناظرین، زبان کے سائنسی راز مزید حیران کن ہیں۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ زبان کے مختلف حصے ذائقوں کے مختلف ذائقے محسوس کرتے ہیں، میٹھا، کڑوا، نمکین، کھٹا۔ لیکن غور کریں، سورۃ عبسہ کی آیت نمبر 24 میں قرآن کہتا ہے، انسان اپنے کھانے کو غور سے دیکھے۔ یہ اشارہ صرف جسمانی کھانے کی طرف نہیں بلکہ روحانی غذا یعنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی طرف بھی ہے، کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں وہ جسم پر اثر ڈالتا ہے، اور ہم جو بولتے ہیں وہ روح پر اثر ڈالتا ہے۔ معزز ناظرین، عقلی طور پر دیکھیں تو زبان وہ واحد طاقت ہے جو نظر نہ آنے والی سوچ کو ظاہر کرتی ہے۔ زبان کے بغیر خیالات صرف دماغ میں قید رہتے، لیکن زبان انہیں دنیا تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زبان کی اہمیت انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ معزز ناظرین، قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ زبان قیامت کے دن گواہی بھی دے گی۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 24 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اس دن ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ معزز ناظرین، یہ وہ راز ہے جسے سائنس ابھی تک نہیں سمجھ سکی، کہ زبان صرف بولتی نہیں بلکہ یاد بھی رکھتی ہے، ریکارڈ بھی کرتی ہے، اور ایک دن گواہ بھی بنے گی۔ ناظرین کرام، اب ذرا سوچیں، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہی زبان اللہ کے نور کو ادا کرتی ہے،
یہی زبان دل کو پاک کرتی ہے، روح کو تازگی دیتی ہے اور فرشتوں کو قریب لے آتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا جب اللہ کہتا ہے تو یہ محض آواز نہیں رہتی، بلکہ یہ اس کے پورے وجود میں نور کی لہریں پیدا کرتی ہے۔ اور یہی زبان جب دعا کرتی ہے تو زمین و آسمان کے درمیان دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال۔ قیامت کے دن انسان کا سب سے زیادہ گواہ بننے والا عضو کون سا ہوگا؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ ناظرین کرام، زبان کی یہ طاقت انسان کو یا تو آسمانوں کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے یا جہنم کی گہرائیوں میں گرا سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے خاموشی کو بھی عبادت قرار دیا ہے، اور سنن بہقی میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموشی حکمت ہے مگر کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا یہ حیران کن نہیں کہ ایک چھوٹا سا عضو جس کا وزن چند گرام ہے، انسان کی پوری زندگی، اس کا ایمان، اس کی آخرت اور اس کی پہچان، سب کچھ اسی پر منحصر ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اسلامی، سائنسی، روحانی اور عقلی پہلوؤں کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔